أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب۔ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ ان کا پیدا کرنا دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر کیا اس سے پہلی آیتوں میں، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ ان لوگوں سے جو آخرت کا یا مرنے کے بعد کی زندگی کا یا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھئے، سوال کیجئے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے جبکہ تمہاری پیدائش لیسدار مٹی سے ہوئی، یا ان چیزوں کا پیدا کرنا جو انسانوں کے علاوہ ہیں، جیسے پہاڑ، آسمان، زمین، سمندر، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے ان بڑی مخلوقات کے آگے؟ تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو کیسے ہم اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے ذرا۔ یہ استفتاء جو ہے، سوال ڈانٹ اور پھٹکار کے انداز میں، کہ آپ ان کو پھٹکار کر کے پوچھئے کہ اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 7 آسمان 7 زمین کو پیدا کیا، تو ان مخلوقات کا پیدا کرنا دشوار ہے یا تمہارا پیدا کرنا دشوار ہے؟ استفتاء ایک چیز ہوتی ہے، جب سائل مفتی سے سوال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استفتاء، یعنی فتویٰ طلب کرنا۔ فتویٰ کے لغوی معنی کسی خبر کی معلومات لینا، اور شرعی فتویٰ جس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں شرعی دلیل کے ساتھ فتویٰ دینا، معلومات لینا۔ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے شرعی دلیل کے ساتھ، فتویٰ دینا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جیسے کسی شرعی مسئلے میں سوال کا جواب دیا تو وہ جواب بظاہر انسان دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نمائندگی کرتا ہے رہنمائی کے معاملے میں، کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے رسولوں پہ نازل کیا، اب اللہ کے اس پیغام کو بندہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے مفتی جب دستخط کرتا ہے فتوے پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یعنی کسی اور میٹر میں گواہی یا دستخط نہیں کرتا ہے، وہ حکم جو اللہ کا ہے اس کی جانب سے وہ دستخط کرتا ہے۔ تو کہا کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے، فتویٰ یہاں پر لغوی معنی میں ہے، کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری مخلوقات یہ بڑی ہیں، سورج اور چاند بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ انا خلقناہم، یعنی انسان کی جو اصل مادہ تخلیق ہے وہ لیسدار مٹی سے ہے۔ مٹی کمزور ہے پہاڑ کے آگے، مٹی کمزور ہے آسمان، 7 آسمان کے آگے، مٹی کمزور ہے سمندر کے آگے، مٹی کمزور ہے آگ کے آگے، مٹی کمزور ہے فرشتوں کی قوت کے آگے۔ تو مٹی کی کمزوری کو بیان کیا اور کہا انسان اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسری مخلوقات ان چیزوں سے پیدا کی گئی۔ تو تم آخرت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جب تم کو میں نے ایک بار پیدا کیا، جب کچھ نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ ایک سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تو بعض دفعہ
سائل کے سوال کا جواب نہ دے کر کے اس سے سوال کیا جاتا ہے، اور اس کے سوال میں جب وہ جواب دے گا تو خود وہ جو جواب چاہتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے، حدیثوں کا بھی اسلوب ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، کبھی کبھی سوال پر سوال کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو سامنے والا جب سوال کر رہا ہے اور اسی سے سوال پھر کر دیا جائے اور وہ جو جواب دے گا تو وہی جواب ہو جو اسے مطلوب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سوال آدمی خوب گھما کر لمبا بڑا سا کرے گا اور اس کا جواب بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ایک سائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کا بڑا لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، آپ نے خود اس سے سوال کیا، ماذا اعددت لہا، اتنا بڑا سوال کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قیامت کی تم نے تیاری کیا کر رکھی؟ تو اب جب یہ سوال اس کے اوپر آیا، اب اس کی فکر ہو گئی کہ مجھے سوال سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے جو اسلوب دیا کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا وہ ان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہم نے پیدا کی ان کا پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ نے اس زمین پہ اپنے رسولوں کو اپنا پیغامبر قرار دیا کہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ صاف ستھرا پیغام پہنچا دیا جائے۔ بعض دفعہ پیغام کو پہنچانے میں شبہات، اعتراضات، جیسے اس زمانے میں یہ سوالات کرتے تھے مشرکین، آج الحاد ہے، دہریت ہے یا کفر ہے، بدعت ہے، الگ الگ انداز میں اسلام کی شکلوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ اسی لیے جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جنگ جو آمنے سامنے ہتھیار سے ہوتی ہے، تیر سے، تلوار سے، بم سے سامنے سے ہوتی ہے، یہ آسان ہے یہ جنگ، اس میں صرف جان جاتی ہے یا مال جاتا ہے۔ ایک جنگ فکری جنگ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن کو کیپچر کر کے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے ارتداد کی طرف۔ یہ بڑی خطرناک جنگ ہوتی ہے، فکری جنگ۔ دشمن سے آمنے سامنے جنگ فوجی لڑتا ہے یا جو اس کی ذمہ داری پہ وہ لڑتا ہے۔ فکری جنگ، ذہنی جنگ، یہ ہر آدمی کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، ہر آدمی کے دماغ میں داخل ہوتی ہے۔ فکری جنگ جیسے یہود لڑتے ہیں، نصارہ لڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نصاب تعلیم میں زہر گھول کر کے فکری جنگ بچوں سے لڑی جاتی ہے شروع سے۔ مسلمان غدار تھے، حملہ آور تھے، جنگجو تھے، یا عرب جو ہے دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں کورس اور نصاب تعلیم میں داخل ہیں۔ یہ ہے فکری جنگ کہ جو چیز بچے پڑھیں گے وہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور جو لوگ ٹیچر ہیں وہ جانتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں کیسا کیسا زہر گھولا جاتا ہے۔ جو سی بی ایس ای کا نصاب ہے گلف میں جب پڑھایا جاتا تھا تو اس میں قرآن کے بارے میں، قرآن کا تعارف ہوتا ہے نا، ایک چیپٹر، تو ایک چیپٹر تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے محمد صاحب نے رمضان کے مہینے میں لکھا۔ تو ہم لوگ جب تھے وہاں جبیل میں تو اسٹاف میں سے ایک صاحب نے بتایا، دیکھیں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بظاہر عام سی چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں محمد صاحب نے لکھ دیا، لیکن وہ بچے جب پڑھ کر بڑے ہوں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ بہرحال اس کی رپورٹ لی گئی، کمپلین بھی دیا گیا، اور دھیرے دھیرے، چونکہ یہ سب لمبا پروسیجر ہوتا ہے، کارروائی ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، لیکن جب محنت کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی آتا ہے۔ یہاں جو نصابی کتابیں ہیں، سوشل میڈیا پہ فکری جنگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کھلا ہوا دہشت گرد ہے، ظالم ہے، جابر ہے، لیکن وہ ڈیولپ کے نام پر آپ کے ذہن کو موڑ دیا ہے کہ آپ یہ ترقی ہو جائے گی، وہ ترقی ہو جائے گی، اور اب توجہ سے اصل مسائل سے آپ کی توجہ اس نے موڑ دیا۔ تو بعض دفعہ سوالات انسان کی پوری زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔
تو جس طرح انسان شریعت کو دلیل سے جانتا ہے، اسی طرح سامنے سے آنے والے حملے اعتراضات کی کاٹ بھی اس کو رکھنی چاہیے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ فتنہ ایسا نہیں کہ بارڈر پہ ملے گا۔ آپ اپنا موبائل کھولیے، کون سا فتنہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ حرام کا، چوری کا، اسلام کو بدنام کرنے کا۔ سب سے اچھے جو لوگ تھے اس زمین پہ نبی کے صحابہ، انہیں برا بھلا کہہ دیا گیا، انبیاء کو کہہ دیا گیا، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ دلائل سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو ان سے سوال کیجیے۔ ایک بڑا مشہور سوال، جس کو دیکھو اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمان 4 شادی کرتے ہیں۔ ایک شخص نے جب اس طرح کا اعتراض کیا تو اس سے سوال خود کیا گیا کہ تم مجھے جس شہر میں رہتے ہو، کسی بھی شہر میں، صرف 100 آدمی کی لسٹ بتا دو جو 4 شادی کی ہو۔ اینکر چپ، کیونکہ 4 شادی ایک رخصت تو ہے، لیکن آپ خود اتنے بڑے علاقے میں، کرلا کے علاقے میں آپ تلاش کریں گے، 100 نہیں، شاید 2 بھی نہیں ملیں گے جن کے بیک وقت 4 بیویاں۔ ایک رخصت ہے انسان کو برائی بے حیائی سے بچانے کے لیے کہ آدمی کے پاس اگر طاقت زیادہ ہے، وسائل ہیں، تو حرام کی طرف نہ جائے، بیویاں بڑھا لے 4، کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن اب اس کو دشمن نے کیا کیا؟ اسلام کی رسوائی کا سبب بنا دیا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب بیان کیا، بتا دیا۔ اس سے جب آپ سوال کریں گے تو خود اس کا جو جواب آئے گا خود اس کی تردید ہو جائے گی۔ فکری جنگ اس انداز میں لڑی جاتی ہے۔ کہیں سے بھی معمولی سی کمزور پوائنٹ، وہ کمزور نہیں ہوتے، اس کو کمزور بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ دشمن کے چیلنج کا جواب چیلنج ہی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ چیلنج کا جواب عاجزی سے نہیں دیا جاتا، ہاتھ جوڑ کر چیلنج کا آپ جواب نہیں دیں گے۔ چیلنج کا جواب چیلنج کے ساتھ دیا جائے گا اور خود اس کی زبان سے جواب دلوایا جاتا ہے، سوال کے انداز میں، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا۔ اسی طرح سے ان آیتوں سے، اس آیت سے، آیت نمبر 11 سے جو ایک مسئلہ اور تیسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسری مخلوقات اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ چوتھا مسئلہ، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، یعنی کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ پانچواں مسئلہ، انسانوں کے درجات جس طرح ہیں اسی طرح دوسری مخلوقات کے بھی درجات ہیں، ان کے درمیان فرق ہے، سب کی طاقت میں فرق ہے، سب کے وسائل میں فرق ہے، ساری چیزوں میں فرق ہے۔ دلیل چھوٹی بڑی دونوں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک جملے سے آپ بڑی سے بڑی بات کر سکتے ہیں، بعض دفعہ بڑی بات کے لیے تفصیل چاہیے۔ اللہ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر کو 3 آیتوں میں رکھا ہے، قل هو اللہ احد چند آیتوں پر ہے لیکن 1/3 قرآن ہے، سورہ بقرہ 2 پارے پر منحصر ہے۔ تو یہ اسلوب اللہ نے دیا کہ جہاں آپ کو تفصیل کی ضرورت ہے تفصیل سے جواب دیجیے، جہاں آپ کو اختصار اور شارٹ کی ضرورت ہے اختصار سے کام لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور جو فکری جنگ کے ذریعے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، ہمیں شرعی دلائل کے ذریعے اپنے دماغ اور ذہن کو مضبوطی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔